السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں ایک ایسے معاملات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر جو ایک افراتفری والا ماحول پیدا ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ جو معاشی تنگی ہے یہ آئی ہوئی ہے، اور مہنگائی بھی کافی آسمان پہ جا رہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہمارے کچھ اپنے اعمال ہیں۔ اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک حدیث کو میں ریفر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجرین کی جماعت سامنے بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر نہ آئیں، تو لیکن وہ 5 باتیں ہیں کہ جس کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ گے، اور وہ 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ وہ پانچوں کی 5 باتیں ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم ان تمام معاملات کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ 5 باتیں آپ ذرا سن لیں۔ پہلی بات تو یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد یہ فرمائی کہ جب کسی قوم کے اندر فحاشی، بدکاری، عریانی یہ چیز عام ہو جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں طاعون اور اس جیسی اور بھی مہلک بیماریاں، ایسی بیماریاں جن کا علاج نہیں ہے، وہ پھیل جاتی ہیں۔ اور دوسری، یہ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ دوسرا، آپ نے یہ بتایا کہ جب لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر قحط آ جاتا ہے، معاشی تنگی آ جاتی ہے، اور حکمران جو ہیں وہ ان کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ مہنگائی کا طوفان دیکھ لیں۔ اور تیسری چیز آپ نے یہ بتائی کہ جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لیتا ہے، اور اگر کوئی زمین کے اوپر کوئی جانور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بارش کو برسائے ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بارش برسا رہا ہے وہ صرف یہ جانوروں کے ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر بارش نازل ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ چوتھی بات آپ نے بتائی کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کا سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ جب حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں نہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر پھوٹ اور اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ پوری حدیث آپ کے سامنے ہے، یہ 5 باتیں آپ کے سامنے ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ 5 باتیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اسی وجہ سے ہم اس بدحالی کا شکار ہیں۔ تو اپنے حال پہ رحم کرنا چاہیے، ان 5 باتوں کو اپنے معاشرے سے ختم کریں، اسی کے اندر نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اسی صورت کے اندر رحم کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔